علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ ایک بار پھر تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے وہ گرفتاری جس کے بارے میں ایک عرصے دراز سے اسپیکولیشنز جاری ہیں، ایک بار پھر وہ نہ ہو سکی۔ منی لانڈرنگ کیس میں آج ایک مرتبہ پھر آصف علی زرداری صاحب بما اپنی ہمشیرہ فریال تالپور صاحبہ کے بینکنگ کورٹ میں پہنچے اور عدالت نے ان کی ضمانت میں 23 تاریخ کی توسیع کر دی۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک عارضی ریلیف ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ عارضی کس حد تک مستقل بن سکتا ہے۔ نیب کو سرنو تفتیش کے احکامات دے دیے گئے اور کہا گیا کہ 2 ماہ میں اپنی رپورٹ جمع کرائیں۔ اس حوالے سے فی الحال فوری طور پر تو کوئی خطرہ کسی قسم کا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب کے نام کو بھی ECL سے فائنلی اخراج نصیب ہوا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن بحیثیت مجموعی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پاکستان بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے محبین یا جیالوں کے لیے عمومی طور پر اطمینان بخش رہا۔ کوئی آج سرپرائز کسی حوالے سے دیکھنے کے لیے نہیں ملا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دن ایک حوالے سے نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام زوما، ان تمام وزراء، ان تمام MNAs، ان تمام MPAs، ان تمام واٹ ایورز کے لیے شاید کسی حوالے سے سبکی کا باعث ضرور رہا، جو ایک عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے بیہائنڈ باز جانے کی اسپیکولیشنز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آیت اللہ درانی صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اور رانا افضل صاحب ہمیں جوائن کریں گے، نون لیگ کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے۔ اپنے تمام معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آیت اللہ درانی صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، آج کا یہ شو جس وقت میں کنڈکٹ کرنے کی جسارت فرما رہا ہوں، آپ سے یہ سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بحیثیت مجموعی آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کس حد تک سرپرائزنگ یا ایک ریلیف کا باعث تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ نور العارفین۔ بنیادی بات یہ ہے کہ خوشی اور غمی الگ الگ سبجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے لیے شکرانہ ہوتا ہے۔ تو جو لمحات آتے رہتے ہیں، باعزت لمحات کے لیے بندہ ہمیشہ اپنی عبادت کو کر لیتا ہے، اپنی دعا کو اٹھا لیتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کے لیے ایسا نہیں سوچا کہ کسی کے لیے خرابی کے متعلق سوچے اور ضد برائے ضد کی سیاست کرے۔ انسان اپنے تجربے سے سیکھتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی گفتگو میں، زندگی میں سیکھنا ہی ہوتا ہے، اور یہی باتیں جا کر کے آگے امر ہو جاتی ہیں اور مستقبل میں انہی کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور آئندہ اسی کے متعلق زندگی چلتی ہے۔ اگر حق کی بات ہو جائے، میں ابھی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ حق بحقدار رسد، ہم یہ کہتے ہیں کہ باعزت طریقہ کار کے ساتھ زندگی کو گزارنے کا ایک عمل پاکستان کے اندر اگر شروع ہو تو پھر پاکستان کی بات دنیا کے سامنے خوبصورت انداز میں پیش ہو سکے گی۔ یہی بات چیف جسٹس صاحب نے بھی آج اپنے بیان میں جو انہوں نے جاری کیا، جو انہوں نے کہا، سامنے لوگوں کو فرمایا کہ ایسا نہ کریں کہ آپ باعزت لوگوں کو بھی دنیا کے سامنے کیا میسج جائے گا، جو مراد علی شاہ صاحب کے متعلق انہوں نے گفتگو کی۔ دیکھیں، حق کی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا اگر دشمن بھی کوئی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اے اللہ اس کو راہ راست کی طرف لے جاؤ، اور اگر میں بھی غلط کام کی طرف جاتا ہوں تو اللہ سے راہ راست کی طلبگار ہوتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق کر رہے ہیں، اس سے بہت ساری جگہوں میں ہماری جگہ سائی بھی ہوتی ہے اور ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے کو ایک اچھے باوقار قوم، باعزت قوم اور دنیا کے آج کے کاروبار کے متعلق قوم کی حیثیت سے پیش کریں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ طاقتور ہماری فوج ہو، چاہے وہ میرا پڑھا لکھا اور سمجھدار ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ کیوں نہ ہو، کاروباری کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ دینا کہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ حق ہے کہ آپ اس سے پوچھیں، لیکن اس کو تذلیل کی حیثیت سے اس کو پیش کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ یہ آگے جا کر کے آپ کو بھی ریباؤنڈ آ سکتا ہے۔ آپ حکومت سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ حکومتی بینچز سے اس قسم کا رویہ کیوں بار بار اس کا اظہار کیا جاتا رہا۔ محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم یہ مجھے بتائیے گا، میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آج کا دن بحیثیت مجموعی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے
عمومی طور پر خوشی کا دن تھا, ایک اس میں کسی قسم کا کوئی سرپرائزنگ ایلیمنٹ شامل نہیں تھا. آپ کے لیے کس حد تک اس میں سرپرائز جو ہے وہ چھپا ہوا تھا, یا آپ بھی ذہنی طور پر تیار تھیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں موقع دیا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارا چونکہ پرسنل ایشو کسی کے ساتھ نہیں ہے, یہ ذاتی ایسٹس کا جھگڑا نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بالکل بھی یہ نہیں دیکھ رہی کہ ہماری سبکی ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے. بٹ دا پوائنٹ از, جو سب سے اچھی اور خوشائند بات ہے, آپ اس نیگیٹیوٹی کو جو ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں پازیٹیوٹی میں اگر جواب دوں تو وہ یہ ہے کہ کم از کم ان کا ان کورس پہ ٹرسٹ تو بحال ہوا جن کو یہ, جس طرح نیب کو ہمارے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اسی طرح جب کوئی ایسا بات آپ کر رہی ہیں اس کے دو پہلو ہیں. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات کر کے خاموش ہو جاؤں گا, پھر آپ جواب دیجیے گا. اس ایک بات کے دو پہلو ہیں. ان کا کورٹ پہ اعتماد تو بحال ہوا, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات آپ کے خلاف چلی گئی کہ آپ نے ان کے خلاف اس طرح کے بودے فرسودہ کیسز بنا رکھے تھے جن کو ابتدا میں ہی موت نصیب ہو گئی. دوسری بات, کل کے اخبار میں ہی نعیم الحق صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے, اب زرداری کی باری ہے. آپ کہہ رہی ہیں پرسنل ایجنڈا نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ اچھا جی, نور العارفین, پہلے تو یہ کہ ان کو یہ بتا دے کہ اگر آج یہ فیصلہ آیا ہے تو کل جو فیصلے آئے اس پہ پھر یہ کورٹس پہ چڑھ نہ دوڑے. اگر میری بات سنیں, یہ تو آج کے فیصلے میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کرپشن نہیں کی یا بلاول صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی, یا وہ جو کرپشن منی ان کے فادر نے اکٹھا کیا ہوا ہے وہ اس کو وہ ایسٹ کے طور پر اس کو یوز نہیں کر رہے, یعنی کہ ان کے کیکس, یعنی کہ ان کی لانڈری, ان کے کچن ایکسپینسز ان فیک اکاؤنٹ سے اور اس کرپشن منی سے جا رہے ہیں جو کہ اس ملک کے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا. تو اب جو آج کا فیصلہ ہے اس کو اس چیز سے ریلیٹ نہ کیا جائے کہ دے آر انوسینٹ اینڈ انہوں نے کرپشن نہیں کی. جہاں تک بات رہ گئی, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس. اس ملک کے ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں, وہ فیصلے جیسے بھی کرے وہ ہمیں بھی قبول ہونے چاہیے. جیسے آج کا ہم نے کیا, ہم نے کورٹس کو بالکل بھی برا بلا نہیں کہا, اور اگر کل فیصلہ آئے تو اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرے. نمبر 1. نمبر 2, کہ جو ڈرائیو اگینسٹ کرپشن ہے, یاد رکھیں وہ ٹاپ سے باٹم کی طرف آنی ہے. اب یہ کہتے ہیں فلاں کو پکڑے, جب ان کی ٹرن آئے گی کوانٹم آف کرپشن کے حساب سے تو ان کو بھی پکڑا جائے گا. یعنی کہ ہم گوالے کو, درزی کو یا بکریاں چرانے والوں کو تو پہلے جیلوں میں نہیں ڈالیں گے نا. جنہوں نے اس ملک پہ رول کیا ہے, رولنگ الیٹ, انہی کا احتساب ہوگا. مثلا میں آپ کو اگر سندھ کی ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ لیں نور العارفین, جو ٹھٹھا شوگر مل ہے, ٹھٹھا سیمنٹ کمپنی ہے, اس کے بعد دادو شوگر مل ہے, اگر آپ یہ دیکھو یہ وہ اینٹیز تھی جو رن بائی یہ جو سندھ کی گورنمنٹ اون کرتی تھی. ان کو انٹینشنلی پہلے ان کو اتنا مطلب فنڈز کی نافراہمی کر کے ان اداروں کو ناکام کیا گیا, سک کیا گیا. اس کے بعد سبسڈائزڈ ریٹ پہ ان کو خود خرید لیا گیا, اور ان کی جو پیمنٹس کی گئی وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے کی گئی. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دا پوائنٹ از, اس ملک کے عوام کا پیسہ بڑی بے دردی سے لوٹا ہے, وہ جس نے بھی لوٹا ہے. میم, اس ملک کے عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا اسی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کا ایک اعتراف جرم بھی ہے جو اس پروگرام میں آگے چل کر کے میں آپ سے اس حوالے سے دریافت کرنا چاہوں گا, لیکن یہاں میں مسلم لیگ نون کا ورژن پروگرام میں شامل کروں گا. رانا صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر, یہ مجھے بتائیے گا, العزیزیہ میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے, دوسرے ریفرنس میں ان کو بری کر دیا جاتا ہے, برات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فیصلہ ملا جلا تھا, لیکن بہرحال نواز شریف صاحب کو کھلی فضا میں سانس لینا نصیب نہیں ہوا. اسی طرح سے آج کا جو فیصلہ ہے, عمومی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک تو پی 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 کے حق میں فی الحال گیند جو ہے ان کے کورٹ میں ہی ہے. آگے چل کر کے وہ کس حد تک سرپرائز ایلیمنٹ کا سامنا کرنے والے ہیں, جس طرح سے آپ کو آگے جا کر ماضی میں سرپرائز کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ دیکھیں, کافی عرصے سے جو ایک طویل مدت سے نواز کیس چل رہا ہے, اس کیس کی ایک حقیقت جو قوم کے سامنے آ چکی ہے کہ کوئی یہ جے آئی ٹی جس میں فوج کے لوگ تھے, دوسرے لوگ تھے, وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ گورنمنٹ کا کوئی پیسہ چوری ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی بات ہے کہ نواز شریف کے اوپر جو پی ٹی آئی الزام لگاتی تھی کہ پاکستان کی حکومت کا پیسہ لٹ گیا, چوری ہو گیا,
اب رہ جاتی ہے بات ان 3 اپارٹمنٹس کی، اور پاکستان کی پوری قوم جانتی ہے کہ بزنس کا اتنا بڑا گروپ پچھلے 30-40 سال میں 3 فلیٹ نہیں خرید سکتا تھا. یہاں گفٹ کے اندر مربوں کے مربع لوگ زمین لے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کا فیصلہ ہوگا. ہم اپنی عدالتی جو جنگ ہے وہ پوری لڑیں گے، اور انشاءاللہ کا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں کامیابی ہوگی، اور بالکل کامیابی ہوگی. دیکھیں، جو لوگ کام کرتے ہیں اور پروجیکٹس بناتے ہیں، ملک کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کے کاموں میں تو نقص نکالے جا سکتے ہیں. جن لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کام ہی نہیں کرنا، ان کا آپ کیا پکڑیں گے؟ انہوں نے ایک میٹرو شروع کی، اس میٹرو میں یہ پشاور کو ڈبو دیا، لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ایک جو نالائق لوگ ہیں یہ کام ہی نہیں کرتے، اور پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے. اور ان کا ایک فوبیا تھا کہ ان کو ایک مینٹل فوبیا تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو $200 ارب ہم کل کو لے آئیں گے، $10 ارب کی پاکستان سے چوری ہوتی ہے وہ آ جائیں گے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے واہ واہ چلنا شروع ہو جائے گی. اب ان کو وہ نہ $10 ارب مل رہے ہیں، نہ وہ $200 ارب جو یہ لے کے آ رہے تھے 2-3 دن کے اندر. تو اب یہ پاکستانی، ان کو آگے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کیسے چلانا ہے، اور انہوں نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے. رائٹ سر، میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہاں محترمہ سے یہی سوال کرنا کہوں گا جو آپ نے بات کہی کہ فواد چودھری صاحب نے دوسری مرتبہ بہت زور دے کر کے اپنی بات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہم بیرون ملک سے شاید پیسہ یعنی لوٹی ہوئی رقم واپس نہ لا سکیں. کیا یہ ایک اور اعتراف جرم، اعتراف شکست یا یو ٹرن نہیں ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. عظمت کہاں ملے گا؟ پتہ نہیں بھائی صاحب، عظمت کہاں ملے گا؟ یار کچھ کھانے کو ہے کیا؟ ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی بیرون ملک سے پیسے کی واپسی کی، اس ایک رقم کی جسے لوٹی ہوئی رقم بتایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ دعوے متعدد بار کیے جاتے رہے مختلف رہنماؤں کی جانب سے. خصوصاً مراد سعید صاحب آن ریکارڈ ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ادھر عمران خان کی حکومت آئی اور ادھر دھڑا دھڑ پاکستان کا قومی خزانہ اربوں روپے سے، اربوں ڈالر سے بھر جائے گا. محترمہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، میم یہ مجھے بتائیے گا، یہ دوسری مرتبہ ہے جب فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات، حکومت پاکستان کے آفیشیل سپوکس مین آن ریکارڈ ہیں کہ بیرون ملک سے شاید پیسہ واپس نہ لا سکیں. نیب قانون میں بہت خامیاں ہیں. جب بات کر رہے تھے، جب دعوے کر رہے تھے، جب نعرے دے رہے تھے، تب یہ نہیں سوچا تھا کہ کیا کچھ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب آ کر کے اپنی اس شکست کو، اور وہ بھی اتنے منحنی سے انداز میں عوام کے سامنے رکھنا، کیا خیال ہے؟ کیا جسٹ ہے؟ دیکھیں نور العارفین، یہ ہماری شکست نہیں ہے. ہم اپنی پوری ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالا جائے. اس میں کچھ انٹرنیشنل لاز آڑے آتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں انہوں نے پوری امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، اس ملک کی اکانومی میں ہمارے لوگوں کے پیسہ جو اس ملک سے لانڈر کر کے وہاں پہ رکھا گیا، جمع کیا گیا، تو ایک رول ہے. تو وہ لوگ کیوں چاہیں گے کہ آسانی سے بس پاکستانی گورنمنٹ ان سے اپیل کرے گی تو یہ پیسہ واپس آ جائے گا؟ بہت ساری چیزیں جو کہ اس میں آپ ہماری شکست اور ہماری جرم آپ تو، بلکہ فواد چودھری صاحب کو چوری انہوں نے کی، کرپشن انہوں نے کی، اس ملک پہ رول کر کے اپنے اولادیں اور اپنے جائیدادیں انہوں نے باہر رکھی، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ چوری کر کے ہم لے کے گئے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ یہ جو ایکسپرٹس اور یہ جو جتنے معیشت کے ماہرین ہیں جنہوں نے ملک کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے یہاں سے گئے، 1100 ارب سرپلس لینے والا صوبہ، لینے والے کو یہ مطلب اربوں روپے اس کو خسارے میں چھوڑ کے گئے. تو آج یہ ہمیں سمجھاتے ہیں یس آف کورس دے ہیو دا بیٹر آپشنز، اور ان کے پاس تو کتنی اچھی آپشنز تھی. یہ جو اسحاق ڈار صاحب جیسی جنہوں نے ماشاءاللہ سے کیا زبردست قسم کے وہ اکانومسٹ تھے کہ انہوں نے کتنے
زبردست طریقے سے زرداری صاحب تو بیچارے اگر انہوں نے کرپشن کی تو وہ شروع سے ہی ان کی ریپوٹیشن ایسی تھی. انہوں نے تو اپنے آپ کو یہ پوز کیا ہوا تھا کہ ان سے زیادہ ایمانداری کوئی نہیں, اور انہوں نے ملک کے لوگوں کو, اس 18 کروڑ عوام کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی, اور جس طرح سے انہوں نے امپائر کھڑے کیے, یہ تو وی آر ریئلی تھینک فل پاناما کے کہ وہاں سے یہ لیکس آتی ہیں اور پھر اس ملک میں ہنگامہ برپا ہوتا ہے. ہم لوگ تو اپنی ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں, ہم لیجسلیشن بھی ایسی کریں گے, اور ہر وہ صورت, ہر وہ دروازہ, ہر وہ صورت آپشن پہ جائیں گے, ہر وہ دروازہ نوک کریں گے جس سے ہم اس ملک کے غریب عوام کا پیسہ, تھر میں پیاس سے مرنے والے, بھوک سے مرنے والے بچوں کا جس پیسے پہ حق تھا. میم آپ نے بات کی اسحاق ڈار صاحب کی, واجب ہے کہ میں مسلم لیگ نون کی طرف جاؤں, آپ تھوڑا سا تأمل فرمائیے, آپ تھوڑا سا تأمل فرمائیے. میں ذرا نون لیگ کی طرف چلا جاؤں. آپ نے 1100 ارب کی بات کی. رانا افضل صاحب, بات اگر فگر ہی دینا ہے تو میں دے دوں 2400 ارب, 3200 ارب, 132 ارب. پروف کب کہاں ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات, یہ حکومت ہی تھی, یہ ریاست ہی تھی جس کے سامنے اکبر بگٹی جیسا تمنگر آیا اور 1 سیکنڈ میں وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا نہیں تھا. یہاں ریاست یا حکومت اگر لوٹی گئی رقم کو واپس لانا چاہے تو کیا یہ لے تو لال کرنا یہ جسٹیفائیڈ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا اسحاق ڈار صاحب دنیا کے قانون سے, انٹرپول کے قانون سے, پاکستانی حکومت کے اثر رسوخ سے, اس کے شیڈو سے بڑے ہیں؟ دیکھیں میں جو بات کہہ رہی ہوں, میم آپ ذرا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا, میں رانا افضل صاحب سے بات کر لوں. میم جی دیکھیں آج اس وقت کی جو صورتحال ہے. جی سر. عمران خان تو پاکستان میں بیٹھا ہے, عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اور استثناء کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو کس منہ سے یہ لوگ اسحاق ڈار کے اوپر الزام لگاتے ہیں جب ان کا اپنا وزیر اعظم عدالتوں کا بھگوڑا ہے, امریکہ کی عدالت کا بھگوڑا ہے. الزام لگایا انہوں نے شہباز شریف کے اوپر 10 ارب روپے کا, اس کیس میں یہ پیش نہیں ہو رہے. فورن فنڈنگ کا کیس ہے, 9 وکیل بدل لیے ہیں, وہاں پیش نہیں ہو رہے. ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, ان کے اوپر عدالتوں کے بھگوڑے ہیں, وہاں پہ استثناء کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. تو دوسروں کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان کو تو دیکھ لیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں, اور دوسرا یہ میں پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈر ہو گیا. مجھے بتائیں کس جگہ سے لانڈر ہوا پاکستان میں؟ کیا آپ کی حکومت ہے, ایف آئی اے آپ کے نیچے ہے, وہ کون سا ادارہ ہے پاکستان کا جہاں سے منی چوری ہو کے لانڈر ہو گیا؟ اور آج جب آپ نے دنیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیے ہیں تو پھر اب آپ یہ بھی پوچھ کے بتائیں کہ وہ پیسہ جو لانڈر ہو کے گیا ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آج آپ کراچی میں سندھ کے اکاؤنٹ کے اوپر اتنی زبردست گفتگو فرماتے ہیں کہ جی 1 اربوں کے اکاؤنٹ مل گئے, یہ ہو گیا. کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس اکاؤنٹ سے پیسہ نکل کے اے سے بی کے پاس گیا, پاکستان سے وہ باہر کیسے گیا پیسہ؟ یہاں پہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں بلیک اکانومی ہے, لوگوں نے انکم ٹیکس بچانے کے لیے 2 نمبر اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. اگر تو آپ لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر بتائیں, آپ کے پاس تو OECD کا پورا پلیٹ فارم موجود ہے. اگر پاکستان کی کسی بینک سے بیرون ملک کسی بینک میں گیا ہے تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو ثبوت ہونے چاہیے آپ کے پاس. تو یہ ہوا میں چھکے مارنے سے, اور آج جو آپ نے بات کی کہ فواد چودھری نے یہ بیان دے دیا کہ ہم پیسے نہیں لا سکیں گے, تو پھر ان کے پلے باقی کیا رہ گیا؟ میرے لیے ان کے پلے باقی کیا رہ گیا؟ میرے لیے تو بڑی حیرت کا بیان ہے. درست ہے, حیرت کا بیان سر. اسی حیرت میں ذرا شامل کرتے ہیں آیت اللہ درانی صاحب کو. درانی صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشنز تھی اکاؤنٹ کو فریز کرنا. میں آپ کی طرف آتا ہوں, 1 منٹ ذرا میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں 1 منٹ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. پہلے 1 منٹ میں آیت اللہ درانی صاحب کے پاس جاؤں گا. میں آپ کی طرف آؤں گا پلیز, میں آپ کی طرف آتا ہوں. 2 منٹ. لوگوں کے جو پلے ہیں اس ملک کے عوام نے آپ کو بتایا ہے, ہاتھ پلے کسی کے کچھ نہیں. 1 منٹ رک جائیے گا, میں ذرا آیت اللہ درانی صاحب سے پوچھ لوں ان کے پاس کیا ہے. آیت اللہ درانی صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, جے آئی ٹی کی مختلف ریکمنڈیشنز تھیں, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ بلاول ہاؤس کو سیل کر دیا جائے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ فرما رہی ہیں بلاول ہاؤس سیل کرنے والے پیدا نہیں ہوئے, پیدا ہوئے ہیں نہ ہوں گے. جیالے زندہ ہیں, بلاول ہاؤس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. کچھ اسی قسم کی ملتی جلتی ٹون متحدہ قومی موومنٹ کی بھی ہوا کرتی تھی جب ان کی گردن میں سریا تھا, جب الطاف بھائی کی بانسری بجتی تھی یہاں پہ.
اس کے بعد چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اپنی عزتیں، اپنی دستار، اپنی چپلیں اٹھا کر کے اب بھاگتے نظر آ رہے ہیں بیچارے. اس کے بعد 9-0 کے نام کا جو جلوہ تھا وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا. سر یہ میرے خیال ہے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ریزنیبل ہو کر کے اور تھوڑا سا دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کی جائے، نہ کہ رونت اگر لہجوں میں آ جائے. دیکھیں آپ درست فرما رہے ہیں صدیقی صاحب، قانون جو کچھ کہے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کرے گا. آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ اور کوئی نہ کرے گا، نہ کرنا چاہیے، نہ اور کوئی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. ہم مکمل طور پر آئین کی اور قانون کی پاسداری کریں گے. اگر آئین اور قانون پاکستان انصاف کے تقاضوں کی بنیاد پر کسی بھی جگہ کو، ایون پاکستان میں بہت سارے مساجد کو بھی تالا لگ جاتا ہے، ہم نے کبھی آپ کو نہیں کہا یا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہ کرے. ہاں انصاف، ہم مکمل انصاف نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں روب انصاف ہو تب بھی ہمیں ریلیف مل جائے گا. رخ کعبہ اگر آپ اپنا تعین کریں تب بھی پاکستان آگے چل سکتا ہے. آئیے مل کر کے پاکستان کو اس راستے پر ڈال دیں کہ جس کے لیے ہم کچکول لے کر کے دنیا کے سامنے نہ جائے اور نہ ان اقوام سے جا کر کے سود کی بنیاد پر، قرضے کی بنیاد پر اور ہائی رائز بڑے ریٹوں کی بنیاد پر جا کر کے ہم قرضہ لے لیں. دیکھیں سوات میں طوفان آیا تھا، آپ کو یاد ہے 2-3 گھنٹے کا بارش ہو گیا، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس بارش کے نتیجے میں سندھ ڈوب گیا تھا. اسی طرح پاکستان کے کسی جگہ سے اگر ہم آپس میں ڈیریل کریں گے اپنے پروجیکٹس کو، پوری دنیا کے سامنے بدنامی 1-2-3-4 مہینے میں ہم نے کر دیا. اب اس کے اثرات جو آپ کو طوفان کی حیثیت سے ملیں گے تو پورا پاکستان ڈوب چکا ہے. اس وقت کوئی روزگار نہیں ہے. آپ لاہور میں چلے جائیے، ہم بلوچستان کے لوگ تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ روزگار کا سبجیکٹ کیا ہوگا ڈیولپمنٹ کا. سندھ انٹیریئر بھی نہیں سوچ سکتا، بہت کم ہے اس میں، کیونکہ ڈیولپمنٹ وہاں پر فائنانسر نہیں آئے گا. آپ نے کے پی کے اور گلگت بلتستان میں بھی ہم نہیں کہتے کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی. فائنانسر تو لاہور کے ارد گرد یا ڈی ایچ ایز میں یا بحریہ میں یا ادھر ادھر ہوگا. آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو ڈا کر کے آپ نے بے عزت کر دیا، ملک ریاض کو یا چھوٹے بڑے کاروباری حضرات کو. اس کے نتیجے میں کیا نکلا کہ آپ تغاری والا، اینٹ والا، بجری والا، کیل ٹوکنے والا تمام سسٹم بیٹھ گیا. وہ چھوٹے جو کاروباری تھے انہوں نے کہا کہ جب اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بے عزتی ہو رہا ہے لیکن سر ملک ریاض کے لیے تو کر رہے ہیں، بڑے بڑے اینکران کرام پروگرام کر رہے ہیں، وہ تو ہو جائے گا، اس کی ٹینشن آپ نہ لیں. محترمہ یہ مجھے بتائیے گا، مجھے بریک پہ جانا ہے سر، مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک چاہ رہا تھا کہ محترمہ کا ایک انپٹ لے لوں سر، تھوڑا سا آپ کی اجازت کے ساتھ. محترمہ یہ مجھے بتائیے گا، ایک چھوٹی سی خبر آپ کی نظر، بلکہ 2 چھوٹی خبریں. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں پنجاب میں نااہلی اور نکمہ پن انتہا کو پہنچ چکا، حکومت سے معاملات نہیں چل رہے، وزیر صحت پر شدید برہمی، آپ سہولتیں دینے میں ناکام ہیں، آپ نے شدید مایوس کیا، مضموم عزائم والے افراد کو لے کر چلنا ہی شاید حکومت کی پالیسی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار اب دوسرا بیان پیش خدمت ہے، سنیے اور سر دھنیے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی فرماتے ہیں افتخار درانی صاحب آج ملک میں ایماندار رہنما ہے. میں حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں. سوال چنا جواب گندم. ایماندار رہنما اگر ہے تو گورننس کی ضرورت نہیں ہے، سب مسلح سنبھالنے، نوافل کی ادائیگی مساجد میں شروع ہو جائے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں نور العارفین، سب سے پہلے تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دوں گی کہ جو نفیسہ شاہ صاحبہ نے فرمایا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں، تو میں سب کو بتا دوں کہ اس ملک کے اداروں میں اتنی جرت ہے کہ جو بھی اس ملک میں جرم کرے گا، قانون توڑے گا، کوئی بھی اس ملک میں قانون سے بالاتر نہیں ہے. اور یہ کہ ہم ملک اگر کوئی اس طرف دیکھے گا، بھائی اگر یہ ثابت ہو جائے، میں ثابت ہونے سے پہلے کی بالکل بات نہیں کر رہی، اور نہ ہی کوئی اس طرح سے اس ملک میں قانون موجود ہے کہ اگر جب تک ثابت نہیں ہوتا کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، اور اگر چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر کسی مائی کے لال میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ اس ملک کی سوورینٹی کو، اس ملک کے اداروں کو چیلنج کرے. ایک منٹ رہ گیا، مجھے بریک پہ جانا ہے. قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس ملک میں اگر کوئی چوری کرے گا اور اس کو پکڑا جائے گا تو وہ اس ملک کے اداروں کو، اس ملک کی سوورینٹی کو بالکل بھی ڈرا یا دھمکا نہیں سکتے. میرا سوال ابھی تک انانسرڈ ہے میرا سوال. میں نے سوال پوچھا تھا میاں ثاقب نثار اور افتخار درانی صاحب والا.
لیکن آپ نے مجھے کوئی اور ہی جواب دے دیا. اب میں اس جواب میں سے ڈھونڈتا ہوں کہ میرا جواب کہاں ہے. میں بریک پر چلے جاؤں, بریک سے واپس آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں کچھ وقت مل جائے گا, کچھ اور معاملات ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. آیت اللہ درانی صاحب, سر ایک یہ چھوٹا سا لطیفہ آپ سے شیئر کرتا چلوں. ہمارے دور میں جنوبی پنجاب صوبہ بنتے بنتے رہ گیا, قانون سازی کر لی تھی, قومی اسمبلی میں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے صوبہ نہ بن سکا. عوام کی فلاح و بہبود, ملک کا وسیع تر مفاد, اس کی جب بات آتی ہے تو وہ میرے پاؤں میں وہ مجھے نزلہ ہو گیا تھا, وہ فلانا ہو گیا تھا, ہمیشہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز. لیکن جب اپنی تنخواہیں بڑھوانی ہوتی ہیں, کبھی کوئی توشہ خانے سے کوئی چیز غائب کرنی ہوتی ہے, ترکی کے وزیر اعظم کا ہار, پلیز پارڈن می آسکنگ سو, لیکن سر یہ آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. سر عوامی مفاد ذاتی مفاد پر غالب کب آئے گا؟ دیکھیں, سیاست کو آزاد کر دو, پھر سیاستدانوں سے گلہ کرو. سیاستدانوں کے ہاتھ میں پاکستان میں نہیں ہے, تو وہ اس کے 2-3 جگہ ہیں. آپ کو بولنے میں دشواری نہ ہو, اس لیے ایک چھوٹا سا لقمہ دے کے چپ ہو جاتا ہوں. آپ کے خیال میں وہ جو ہار ترکی کے وزیر اعظم کا غائب ہوا تھا اور بعد میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے واپس کیا, آپ کے خیال میں یہ کسی ایجنسی کی کارروائی تھی جس نے زبردستی گن پوائنٹ پہ ان سے یہ چوری کروائی؟ اخلاقی طور پر نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میرے خیال میں انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہم اس کو رکھیں گے اور متبرک طریقے کے ساتھ دربار میں رکھیں گے. ان کی غلطی ہے, اس کو میں بھی تسلیم کروں گا, آپ بھی کریں گے. تو یہ صوبہ کیوں نہیں بن سکا یہ تو بتائیے. سیاست کی جس میں سے دیکھو, آپ ہار اور صوبے کو ایک ساتھ نہ ملائے. اگر آپ ہار اور صوبے کو ایک ساتھ ملاؤ گے تو پھر میں ہار گیا, اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیجئے تو پھر میں بتا دوں گا کہ صوبہ جو ہے نا, ہاں, تو اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو پھر میں بتا دوں گا کہ پنجاب کے صوبے کے اندر کے حالات اور واقعات کا ڈسٹرب کرنا لاہور کو پسند نہیں آیا, تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں پھر ریکارڈ کے مطابق بنواتی جاتی رہتی ہیں. اس میں ہار بھی اس مشورے کا ایک حصہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آزاد سیاست کو رہنے دو, تو پاکستان کو فلاحی مملکت کے دروازے تک لے جاؤ. ہاں یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ایک انڈیا سے بہت بڑی لڑائی آ رہی ہے, وہ بھی تسبیح دیکھ رہا ہے, وہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے, لیکن وہ ہو رہا ہے. ہم ڈیفینسو ملک, ہمیں مقابلے کا ملک رہنا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن سیاسی طور پر دنیا کے سامنے قداور سیاسی بصیرت کا لیڈرشپ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے, پارٹی بھی ہونی چاہیے, جو کہ اب نہیں ہے, جس کی بنیاد پر اندرون خانہ امن امان اور معاملات جس میں سے صوبوں کے یا عوام کے حقوق ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے. کیونکہ ہمیں اس وجہ سے نہیں دے پا سکتے کہ مجھے آپ جب سن رہے ہیں تو مجھے ایک ڈسکشن یاد آیا, تو پھر وہ اشاروں پر, دوسروں کے اشاروں پر بھی چلنا پڑتا ہے, تو ان کے خواہشات پر چلنے کا اور انگلی پر ناچنے کا جو طریقہ کار تھا, اس میں سے نہ 200 ارب ڈالر آئے, نہ وہ دوستوں نے جنہوں نے لا کر کے کہا تھا کہ ہم سب چین کر کے لا کر کے پاکستان کو چلائیں گے, نہ وہ ہو سکا. بہتر پولیٹیکل ویژن لیڈرشپ کو آپ چھوڑ دو دنیا کے سامنے, تو یہ صوبوں کے حقوق بھی ان کو ملیں گے, دنیا کے سامنے سرخرو قوم بھی ایسے سے رکھو گے جیسے بھٹو صاحب نے شروع کیا. درست ہے سر, وقت کی کمی ہے. میں رانا افضل صاحب کے پاس جاؤں گا, ایک آخری سوال میں ان کی نظر کرنا چاہوں گا. سر نون لیگ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, رانا ثناء اللہ صاحب. سر وقت کی بہت کمی ہے, میں بہت معذرت خواہ ہوں, ایک پوری ایپیسوڈ آپ کے نام انشاءاللہ اسے کوتاہی کی وجہ سے. رانا افضل صاحب, سر یہ بیان ہے سن 85 میں شیخ رشید کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, ارب پتی کیسے بن گئے؟ شیخ رشید احسان فراموش ہے, اور پھر ان کی سیلنٹ فیچرز, ان کے خسائل, ان کے عیوب پر روشنی ڈالی گئی ہے. سر 85 میں شیخ رشید کے پاس 98 نہیں تھی, 90 تک وہ آپ کے ساتھ تھے. سن 1991 میں بھی اگر یہ بیان نون لیگ کی طرف سے آ جاتا تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے,
لیکن اب جب اپنے سامنے سے ہانڈی چھین لی گئی اور شیخ رشید کو اس دسترخوان میں سے حصہ اگر مثال کے طور پہ مل گیا, اب یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے نا, مطلب اس میں تو اور کوئی پہلو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کا جواب رانا صاحب نے دے دیا. میں دونوں سے متفق نہیں ہوں, یہ پارلیمانی زبان جو ہے نہیں آنی چاہیے, لیکن جب ایک شیخ رشید جیسا شخص جب کسی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر دوسرے مجبوراً اس کا جواب دیتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, بری بات ہے, ہو رہا ہے, کروایا جا رہا ہے, ان کا پٹا کھول دیا گیا ہے, تو پھر اب کوئی جواب تو آئے گا نا. رائٹ سر, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بال کو باؤنڈری لائن کے باہر پھینک دیا. میں بس اختتامی لمحات ہے, میں کوشش کروں گا کہ آپ سے مختصر سا سوال پوچھوں, کیونکہ جواب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا مختصر نہیں ہوگا. یہ مجھے بتائیے, کارکردگی سے اپوزیشن کو تکلیف دیں گے, یہ فرماتے ہیں جان ریمبو 2 بلکہ 3 4 5 پتہ نہیں کیا, فیصل واوڈا صاحب. یہ مجھے بتائیے, ابھی تک تو یہ اپنے سٹنٹ سے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں, اور ہمیں کیا خاص طور پہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. کبھی رینجرز کے سامنے ٹارزن بن کے پہنچ جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ کسی اور صحافی سے بھڑے جاتے ہیں, اس کے بعد صحافی جب آنکھیں نکالتے ہیں تو پھر ان کے منتے ترلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام کب کریں گے؟ کارکردگی دکھانے کا ان کو ٹائم کہاں مل رہا ہے؟ یہ تو ہوائی فائرنگ سے ہی باز نہیں آ رہے. دیکھیں یہ سوال تو آپ فیصل واوڈا صاحب سے پوچھئے گا, وہ اس کا بہتر جواب دیں گے. میں صرف ایک بات کروں گی کہ بیسیکلی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے ہار کی, تو اس میں صرف ایک بات ایڈ کروں گی کہ مشیل اوباما نے پاکستان کی بچیوں کے لیے بلینز آف ڈالرز دیے تھے مریم باجی کو, جو کہ انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیے. اس ملک کے ساتھ ایک طرح کی کرپشن نہیں ہوئی, نہ صرف قرضے دے کے چوری کبھی کسی سرکاری عہدے پہ باہر سے میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات, میرا پچھلا سوال جو پچھلے سیگمنٹ میں آخری سوال تھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا لیکن اس کا مجھے جواب نہیں ملا. اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب آپ دے سکتی ہیں. چیف جسٹس کا حکومت پنجاب کی کارکردگی پر پوسٹ مارٹم کیپیسٹی میں میم پیسے روپے یہ مادی چیزیں چھوڑیے, پیسہ آتا جاتا رہتا ہے. یہ مجھے بتائیے, یہ چیف جسٹس صاحب نے جو حکومت پنجاب کی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم فرمایا ہے, اور اس کے جواب میں افتخار درانی صاحب فرماتے ہیں آج ملک میں ایماندار رہنما ہے, کیا کنیکشن ہے بٹوین؟ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ سے پوچھا تھا, آپ نے جواب کوئی اور دے دیا. اچھا میں اس کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں اگر چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں نا, تو 5 مہینوں کے اندر جتنی اویلیبل فنڈز کے ساتھ جو میکسیمم کیا جا سکتا تھا ہم کر رہے ہیں, اور ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ سچویشن آئیڈیل ہے, اور 5 مہینوں میں 70 سالہ بگاڑ آپ بتاؤ پاسبل نہیں ہے, اور پاسبل ہو بھی سکتا ہے اگر آپ کے پاس انف فنڈز ہوں. بٹ پھر بھی ہمارے اوپر اداروں کا چیک اینڈ بیلنس ہے, یہ اچھی بات ہے. ہم لوگوں نے اچھی صحت دینے کا وعدہ کیا تو وہ ہمیں دینی چاہیے, ہم نے صاف پانی کا وعدہ کیا تو وہ ہمیں دینا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس میں ٹائم, جیسے وینٹیلیٹرز کی بہت کمی ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں وینٹیلیٹرز پیسوں سے آنے ہیں, جتنے پیسے ہیں جتنا بجٹ ہے اس میں ہم جو میکسیمم تو میں بڑا سیدھا سا نسخہ آپ کو بتاؤں, سادگی کا جو پرچارہ فرما رہی ہیں, آدھے منسٹرز کو گھر روانہ کر دیجئے. ابھی دیکھیے کتنے وینٹیلیٹرز کا ارینجمنٹ ابھی پروگرام ختم ہونے سے پہلے ہو جائے گا. نہیں, ہم جو منسٹرز کو مراد دے رہے ہیں وہ بھی تو چیک کریں نا. ہم نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو 100 روپے 150 روپے پہ رکھا ہے, لیکن گھر بیچ کے جان چھوڑا. نہیں, ہم بالکل بھی. اچھا نور العارفین, اس بات کا جواب میں دے سکتی ہوں, آپ اس کو کرٹیسائز کریں نا. ٹھیک ہے, ہم منسٹرز کو کوئی مراد نہیں دے رہے, کوئی پروٹوکول نہیں دے رہے. منسٹر کی سیلری عام ایم پی اے سے بھی کم ہے. دوسری رہ گئی بات کہ ہم نے اپنے ہم بھی یہی تنخواہیں لیتے تھے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے کم تنخواہیں لیتے تھے. مڈ آف دا ایئر میں اچانک سے جو سی ایم ہاؤس جو تھے, ماشاءاللہ آپ لوگوں کے 5 کیمپ ہاؤسز تھے, 5 سی ایم ہاؤسز تھے, اور ان کا خرچہ ڈبل کر دیا جاتا تھا. سیکیورٹی کا خرچہ الگ, آفیسز کا کھانے پینے کا خرچہ الگ. ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز کٹ کیے ہیں, ہم نے بڑھائے نہیں ہیں. پتہ ہے کیا, میں آپ کو بتا دوں, مجھے بھی آیا وہ قیمتی ہار کے متعلق ابھی یاد آیا. جی جی سر پلیز گو آن. مجھے یاد آیا کہ وہ ہار جو ہے نا, وہ ترکی کی جو پرائم منسٹر کی بیوی ہے نا, اس نے منت مانی تھی کہ میرا یہ ہار جو ہے نا پہلے چلا جائے گا ملتان میں, وہاں دربار میں رکھا جائے گا. اس کے بعد وہ جنرلوں سے متبیڑ تھا, اس ہار کی وجہ سے بچ گیا.
اور نہ بہت نقصان ہو رہا تھا. آپ کو پتا ہے وہ خیرات کے لیے دیا تھا کہ بھائی میرا خیال ہے کہ اس ایک جواز کے بعد اب گفتگو جو ہے وہ میرا خیال ہے اب ہو ہی نہیں سکتی. ناظرین میں اپنے مہمانوں کی آمد کے ایک بار پھر ان پر شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.